کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دیوالیہ پن کیا ہوتا ہے؟ آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ ایک بینک دیوالیہ ہو گیا، ملک دیوالیہ ہو گیا یا کوئی شخص دیوالیہ ہو گیا۔ دیوالیہ پن کو اکثر بری چیز سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ ایک بہت آسان سا تصور ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے تقریباً تمام قرضوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ اب انہیں ادا کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہ عدالت کا ایک حکم ہے جو برطانیہ میں عام طور پر 1 سال تک رہتا ہے، جس کے بعد آپ کو دیوالیہ پن سے فارغ کر دیا جاتا ہے، یعنی آپ ایک نیا آغاز کر سکتے ہیں، نئی شروعات کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ عام طور پر خود دیوالیہ ہونے کا انتخاب کرتے ہیں جب ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ پر بہت زیادہ قرض ہے تو دیوالیہ پن اس کو حل کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو صرف اسی صورت میں دیوالیہ قرار دیا جائے گا جب آپ کے پاس موجود چیزوں کی قدر و قیمت آپ کے قرض سے کم ہے۔ جو ہی آپ کو دیوالیہ قرار دیا جاتا ہے، آپ کی ہر چیز آپ کی ملکیت نہیں رہتی اور اسے آپ کا قرض اتارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں آپ کا گھر، آپ کی گاڑی، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ پر پہنی ہوئی واچ تک نکال دی جاتی ہے۔ آپ اس وقت تک انہیں استعمال کر سکتے ہیں جب تک یہ بک نہیں جاتی، یعنی یہ چیزیں آپ کے یوز میں تو ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی خریدار ملا یہ آپ سے لے کر بیچ دی جائیں گی۔ گھر میں موجود سامان، اس پر استثناء مل سکتی ہے، یعنی روزمرہ کی استعمال کی چیزیں جیسے ٹیلی ویژن، کمپیوٹر وغیرہ وغیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو آپ کو اپنا کام کرنے یا کام پر جانے کے لیے درکار ہیں، جیسے آپ کی موٹر سائیکل یا پھر آپ کی گاڑی۔ اس کے لیے تقریباً 680 پاؤنڈ خرچ آتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ سچ مچ قرض سے پریشان کچھ لوگ دیوالیہ پن حاصل کرنے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ دوستو، قرض بنیادی طور پہ ریلیف آرڈر کی طرح کچھ بہتر آپشن ہو سکتے ہیں۔ قرض دہندگان یعنی جن لوگوں یا تنظیموں کا پیسہ آپ کو ادا کرنا ہے، وہ بھی عدالت سے آپ کو دیوالیہ کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، بھلے ہی آپ ان سے ایسا کرنے کو نہ کہیں۔ یہ صرف اس صورت میں ہے جب آپ نے ان کے کم از کم 5000 پاؤنڈ ادا کرنے ہیں۔ دیوالیہ پن ایک بہت ہی سنجیدہ قدم ہے، کیونکہ آپ کے پاس موجود تقریباً ہر چیز آپ سے چھین لی جائے گی۔ سٹیزن ایڈوائس میں قرض کی ماہر لورین شارلٹن کہتی ہیں کہ یہ آپ کو قرض سے نجات دلا سکتا ہے، لیکن دیوالیہ پن ہر کسی کے لیے صحیح آپشن نہیں ہوتا۔ آپ کو مکمل طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اور کیا ہوگا، لہٰذا فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ کر لیں۔ کچھ لوگوں کے لیے دیوالیہ پن ایک لحاظ سے سکھ کا سانس بھی ہے، کیونکہ پھر آپ کے قرض خواہ آپ سے رابطہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دیوالیہ پن کو 1980 کی دہائی میں قانون سازی کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا، جس کا ایک بڑا حصہ ان لوگوں سے دباؤ اور تناؤ کو دور کرنا تھا جن پر بہت زیادہ پیسہ واجب الادا ہے۔ دیوالیہ پن کے لیے درخواست دینے والے ایسے لوگ جو کچھ نہ کچھ پیسہ کما رہے ہیں، انہیں بھی اپنی آمدن کا کچھ حصہ رہن سہن کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن آمدن اور اخراجات کا اندازہ لگایا جائے گا، اور اگر آپ کے پاس ماہانہ 20 پاؤنڈ سے زیادہ بچت ہے تو اسے آپ سے لے لیا جائے گا اور 3 سال تک اسے آپ کے قرض کی رقم میں ادا کیا جائے گا۔ جو لوگ سرکاری مدد حاصل کرتے ہیں انہیں کچھ بھی ادا کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن اس کا نیگیٹو پہلو کیا ہے؟ دیوالیہ ہونے پر نہ صرف آپ کی جائیداد چھین لی جاتی ہے، بلکہ اس سے آپ پر بہت سی پابندیاں بھی عائد ہوتی ہیں، جیسے آپ نے دیوالیہ پن کے بارے میں بتائے بغیر آپ کسی سے بھی 500 پاؤنڈ سے زیادہ کا قرض نہیں لے سکتے۔ آپ کو دیوالیہ قرار دیا جاتا ہے تو آپ کے کریڈٹ ریفرنس جو ہیں وہ بھی مکمل طور پر فائل ہوتے رہتے ہیں، جس سے 6 سال تک آپ کی کریڈٹ ریٹنگ متاثر ہوتی ہے۔ اگر آپ قانونی یا مالیاتی صنعت جیسے مخصوص پیشوں میں کام کرتے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اپنی ملازمت کھو دیں گے، اور اگر آپ ایک کاروبار کے مالک ہیں تو اسے آپ کے قرضوں کو پورا کرنے کے لیے بیچا جا سکتا ہے۔ آپ کے دیوالیہ پن کو 12 ماہ کے لیے دیوالیہ رجسٹر پر عام عوامی طور پر شائع کر دیا جاتا ہے، تاہم ایسے افراد جن کو تشدد کا خطرہ ہے انہیں استثناء حاصل ہو سکتا ہے۔ 1 سال کے بعد کیا ہوگا؟ جب آپ دیوالیہ پن سے آزاد ہو جاتے ہیں تو عام طور پر 1 سال کے بعد ہوتا ہے اس طرح سے کہ آپ کو 1 روپیہ بھی کسی کا نہ دینا ہے اور نہ آپ کی ملکیت میں کچھ ہے، لیکن آپ اب بالکل فریش سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ایسے ممالک ہیں یا ایسے مالیاتی شعبے ہیں جن میں بینکرپسی یعنی دیوالیہ ہونے سے متعلق مختلف قوانین ہیں۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص جس کا کاروباری طور پر مکمل طور پر دیوالیہ نکل چکا ہے، یعنی وہ تباہ ہو چکا ہے، اس کا مستقبل تاریک ہے اور نہیں بھی ہے۔
وجہ اس کی یہ ہے کہ اب وہ بالکل زیرو سے سٹارٹ کرے گا، تو عین ممکن ہے کہ وہ اپنے پرانے کنیکشنز کی وجہ سے اپنے پاؤں پر واپس کھڑا ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ایسا نہ کر سکے۔ یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں دیوالیہ ہونے کا بہت کم سننے میں آیا ہے، البتہ ماضی میں کہا جاتا تھا کہ فلاں شخص کا دیوالیہ نکل گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ اپنا دیوالیہ پن شو نہیں کرواتے، کیونکہ کئی دفعہ وہ پیسہ کسی کو دینا نہیں چاہتے، ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، یعنی آپ نے کسی سے 2 کروڑ قرض لیا، لیکن آپ کے پاس پراپرٹی ہے جو تقریباً 3 کروڑ کی ہے، لیکن آپ اسے بیچنا نہیں چاہتے اور 2 کروڑ دینا بھی نہیں چاہتے۔ لہٰذا اگر آپ بینک کے پاس جائیں گے تو بینک تو آپ کی ساری پراپرٹی آپ سے لے لے گا، اور آپ کے بدلے یعنی جو جتنی پراپرٹی ہے اس کو بیچ کر جتنا پیسہ نکلتا ہے وہ سب میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا۔ لیکن چونکہ آپ نے دیوالیہ پن نہ تو خود فائل کیا ہے اور نہ دوسرے ادارے نے، تو اس لیے پھر یہاں پر لوگ کم ہی دیوالیہ ہوتے ہیں۔